ایک مرتبہ درود پاک کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حفظنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل مختصر طور پہ امام بخاری علیہ رحمہ و رضوان کی زندگی کے بارے میں کچھ میں بتایا تھا۔ ایک چیز ان میں آپ کے حافظہ کے بارے میں تھا کہ آپ کتنے ذہین تھے، مطلب کوئی بھی چیز کو ذہن و دماغ میں رکھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی چیز سنتے تھے ہو بہو اپنے دماغ میں رکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھیوں کو لکھنے کی ضرورت پڑتی لیکن آپ کا ذہن ہی کافی تھا ان چیزوں کو من وان ہو بہو اپنے دماغ میں لمبے سمے تک رکھنے کے لیے۔ امام بخاری کا ذہن بہت بیدار تھا، وہ قلم اور کاپی پر اتنا اعتماد نہیں کرتے تھے جتنا انہیں اپنے حافظہ اور ذہن پر اعتماد تھا۔ لوگوں نے بارہا فن حدیث میں امام بخاری کی قابلیت کا امتحان لیا، لیکن وہ اپنی خداداد ذہانت اور بے مثال حافظہ کی وجہ سے ہمیشہ سرخرو رہے۔ ایک ان کا واقعہ ہے، حافظ احمد بن عدی بیان کرتے ہیں کہ جب اہل بغداد کو معلوم ہوا کہ امام بخاری بغداد آ رہے ہیں، بغداد والوں کو بغداد بھی جو ہے علم کا گہوارہ رہ چکا ہے، وہاں بڑے بڑے پائے کے بزرگ مشائخ پیدا ہوئے ہیں، تو بغداد والوں کو علم ہوا کہ امام بخاری یہاں آ رہے ہیں، تو بغداد کے محدثین نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے 100 احادیث کے متون اور اسناد میں رد و بدل کر دیا۔ بغداد کے جو مشائخ تھے، کیونکہ ان کا چرچا تھا، امام بخاری علیہ رحمہ و رضوان کا چرچا تھا کہ آپ جو ہیں علم حدیث میں کمال کا دسترس رکھتے ہیں، آپ کو مہارت حاصل ہے۔ چونکہ بغداد میں بھی اہل علم تھے تو وہ لوگ سوچے چلو امام بخاری یہاں آ رہے ہیں، ان کا چرچا چل رہا ہے چاروں طرف، چلو ان کا امتحان لیتے ہیں کہ حقیقت میں ریئل میں ان کو حدیث میں دسترس حاصل ہے، ان میں مہارت حاصل ہے یا نہیں ہے۔ امتحان لینے کی غرض سے انہوں نے بغداد کے مشائخ نے 100 احادیث کو ایک حدیث کی متن کے ساتھ دوسرے حدیث کی اس سند کو لگا دیا، دوسرے حدیث کی سند کے ساتھ تیسری حدیث کی متن کو لگا دیا۔ مشائخ بولے تو شیخ، بڑے چیز، ہاں شیخ کو مشائخ کہتے ہیں، تو ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا انہوں نے۔ جوڑنے کے بعد امتحان کی غرض سے اور 10 لوگوں کو 10 حدیثیں دے دی کہ امام بخاری جب یہاں آئیں گے تو چینج کی ہوئی حدیثیں جو روایت اور سند میں انہوں نے بدلاؤ کیا تھا کہ امام بخاری پکڑ پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سند صحابی کوئی اور ہیں اور متن جو حدیث اللہ کے نبی کی وہ کوئی دوسری حدیث کی لا کر کے جوڑ دیے، رد و بدل کر دیے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی بات آتی ہے، انہوں نے روایت کی تو انہوں نے کیا کیا، جہاں حضرت ابو ہریرہ کا نام آنا تھا جس حدیث میں، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ کا نام لگا دیا۔ ایسے اگزامپل کے طور پہ میں بولا، انہوں نے 100 حدیثوں میں متن کو سند سے الگ کر دیا اور دوسرا سند لا کر کے چپکا دیا، صرف امتحان کی غرض سے۔ اور 10 لوگوں کو تیار کیا گیا، ہر ایک کو 10 حدیثیں دی گئی تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم لوگ ان کا امتحان لے رہے ہیں۔ بیچ میں سے کوئی بھی ایک اٹھے گا، 10 حدیثیں سنائے گا، پھر دوسرا اٹھے گا وہ سنائے گا، پھر امام بخاری سے پوچھا جائے گا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ یہ پلان تھا ان کا پورا۔ امتحان لینے کے لیے 100 احادیث کے متون اور اسناد میں، متون متن کی جمع ہے اور اسناد سند کی جمع ہے، متون اور اسناد میں رد و بدل کر دیا۔ ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کے ساتھ اور اس کی سند کو پہلی حدیث کے ساتھ لگا دیا، اور اس طرح 100 احادیث کے متن اور سند الٹ پلٹ کر دیے، اور 10 آدمیوں میں یہ احادیث اس طرح تقسیم کر دی کہ ہر شخص ایک ایک کر کے 10 احادیث کے بارے میں امام بخاری سے سوال کرے۔ امام بخاری جب بغداد میں داخل ہوئے تو اہل بغداد نے ان کے اعجاز میں ایک مجلس مذاکرہ منعقد کی۔ ان کی آمد میں، اعجاز میں ایک مجلس مذاکرہ، ذکر و اذکار کی مجلس کا ان لوگوں نے انعقاد کیا، جس میں علماء، امراء اور عوام کی بہت بڑی اکثریت شامل تھی۔ علماء سے مراد سمجھتے ہیں امراء مطلب امیر لوگ، اور عوام بھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک شخص اٹھا اور اس نے سند مقلوب کے ساتھ پہلی حدیث پڑھی، جو چینج کر دیا گیا تھا، سند قلب کی کر دی گئی تھی، وہ مقلوب کے ساتھ پہلی حدیث پڑھی۔ امام بخاری سے پوچھا، حدیث پڑھنے کے بعد امام بخاری سے پوچھا گیا کیا آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ حدیث جو ہے روایت
جو جس راوی کا نام لیا گیا ہے جس متن کے ساتھ، وہ متن اس راوی سے مروی ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے پھر دوسری حدیث پڑھی، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ اس نے 10 احادیث پڑھ ڈالی، اور امام بخاری نے ہر بار نفی میں جواب دیا، یعنی معلوم نہیں کے بارے فرمایا۔ جاننے والے اصل سبب سمجھ کر امام بخاری کے علم پر حیران ہو رہے تھے۔ جاننے والے اصل سبب سمجھ کر، جو جان رہے تھے وہ اصل سبب سمجھ کر امام بخاری کے علم پر حیران ہو رہے تھے، اور انجان لوگ اس جواب کو امام بخاری کا عجز سمجھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ سمجھ میں آیا یہ؟ انجان لوگ اس جواب کو امام بخاری کا عجز سمجھ کر پریشان ہو رہے تھے، یعنی انجان جو لوگ تھے وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یاد تو ہے حضرت کو، لیکن عاجزی اختیار کر رہے ہیں، ہمیں یاد نہیں۔ پہلے شخص کے سوالات کے بعد اسی طرح دوسرے شخص نے اٹھ کر سوالات کیے، اور امام بخاری نے اسی طرح جواب دیے، یعنی نام ہے۔ پھر تیسرا اٹھا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ 10 آدمیوں نے 100 احادیث پوری کر ڈالی، اور امام بخاری نے ان تمام احادیث کے جواب میں یہی کہا کہ میں انہیں نہیں جانتا۔ جب امام بخاری نے دیکھا کہ یہ لوگ سوالات سے فارغ ہو گئے اور اب کوئی شخص نہیں اٹھتا، تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے شخص نے جو حدیث پڑھی اس نے یہ سند بیان کی تھی، اور اس کی سند یہ ہے۔ 100 حدیث سننے کے بعد اطمینان و سکون کے ساتھ لا علمی کا اظہار کرنے کے بعد، جب دیکھ رہے کہ محفل میں اب کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، آپ خود ہی کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے شخص حدیث پڑھے تھے، چینج کر کے راوی کو آپ نے پہلے حدیث پڑھی، ان کے بعد بتایا کہ ان کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی یہ نہیں ہیں، اصل راویوں کا نام آپ نے لیا۔ اس طرح ان لوگوں کی پڑھی ہوئی 100 احادیث کی غلط اسناد بھی پڑھ کر سنائیں، اور ان کی اصل اسناد بھی بیان کر دیں۔ جو انہوں نے بیان کیا تھا، پہلے ان کو پڑھا کہ آپ لوگوں نے یہ سند اس حدیث کے ساتھ ملایا تھا، اس سند کو اس حدیث کے ساتھ، لیکن یہ غلط تھا، اور اصل جو تھا، صحیح جو تھا، وہ بھی پڑھ کر آپ نے سنایا، اور ہر حدیث کو اس کی اصل سند کے ساتھ لاحق کر دیا۔ جیسے ہی امام بخاری نے اپنے بیان کو ختم کیا، تمام مجلس میں تحسین و مرحبا کا غلغلہ اور آفرین کا شور اٹھا، اور عوام و خواص سب نے امام بخاری کے فضل کا اعتراف اور ان کی عظمت کا اقرار کر لیا۔ امام بخاری کے والد محدث اسماعیل بن ابراہیم انتہائی امیر کبیر شخص تھے، بڑے آدمی تھے، پیسے والے بھی تھے۔ آپ کے والد گرامی کے بارے میں یہ نجی حالات ان کی زندگی کے، اور امام بخاری نے ان سے وراثت میں مال و دولت کا بہت بڑا حصہ حاصل کیا تھا۔ امام بخاری اپنا مال خود بنفس ہی تجارت نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کے 25,000 درہم دینے تھے، آپ نے فرمایا تم 10 درہم ماہانہ ادا کر دیا کرو، یعنی خلق خدا کے ساتھ آپ ہمیشہ رحم دل رہتے تھے، اور پیسے کے معاملے میں بھی آپ ایک غریب آدمی نہیں تھے، بلکہ بہت ہی مال و دولت آپ کے پاس تھا۔ سادگی اور انکسار، امام بخاری مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بہت سادہ اور جفا کش تھے، اپنی ضرورت کے تمام کام خود کر لیا کرتے تھے۔ مال و دولت اور جاہ و مرتبت کے باوجود کبھی خدام اور غلاموں کا حشم قائم نہیں رکھا، یعنی ساری چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے مہیا کی تھی، علم تو تھا ہی نرالا، ذہن تو خدا داد تھا ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اتنی شان و شوکت، مال و دولت ہونے کے باوجود کبھی بھی آپ نے جاہ و حشم کے لیے خدام نہیں رکھے، خادم نہیں رکھے۔ محمد بن حاتم وراق آپ کے خصوصی شاگرد تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری بخارا کے قریب سرائے بنا رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں اینٹیں لگا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا آپ رہنے دیجئے، یہ اینٹیں میں لگا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ عمل مجھے نفع دے گا۔ وراق کہتے ہیں کہ جب ہم امام بخاری کے ساتھ کسی سفر میں جاتے تو آپ سب کو ایک کمرہ میں جمع کر دیا کرتے اور خود علیحدہ رہتے۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ امام بخاری رات کو 15-20 مرتبہ اٹھے اور ہر مرتبہ خود اپنے ہاتھ سے آگ جلا کر چراغ روشن کیا، کچھ احادیث نکالیں، ان پر نشانات لگائے، پھر تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ میں نے عرض کی آپ نے رات کو اٹھ کر تنہا مشقت برداشت کی، مجھے اٹھا لیتے؟ چونکہ شاگرد خاص تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ خود یہ سب کام کیے، حدیث بھی پڑھنا تھا، چراغ جلانا تھا، تو آپ ہمیں بتا دیے ہوتے۔ فرمایا تم جوان ہو اور گہری نیند سوتے ہو، میں تمہاری نیند خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔
تم جواب کیا دیا آپ نے؟ تم جوان ہو، گہری نیند سوتے ہو، میں تمہاری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اب ذرا سوچئے، جو اپنے خادم کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھے تو اوروں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا آپ کا؟ عبادت و ریاضت۔ امام بخاری بے حد عبادت گزار اور شب بیدار تھے، کثرت سے نوافل پڑھتے اور روزے رکھتے تھے۔ رمضان شریف میں ہر روز ایک قرآن شریف کا ختم کرتے اور روزانہ نصف شب کو اٹھ کر قرآن کریم کے 10 پاروں کی تلاوت کرتے۔ ہر روز ایک قرآن شریف، پورے دن میں ایک قرآن شریف آپ ختم کیا کرتے۔ رمضان شریف کے بارے میں ہے یہ، رمضان کے مہینوں میں دن میں ایک مکمل قرآن کمپلیٹ کر لیتے تھے آپ، اور روزانہ نصف شب کو اٹھ کر، یعنی آدھی رات کو اٹھ کر قرآن کریم کے 10 پاروں کی تلاوت کرتے، تراویح میں ختم قرآن کرتے اور ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری بڑے خلیق، انتہائی بردبار اور حلیم تھے، کسی شخص کی بدسلوکی کی پردہ کبھی غیظ و غضب میں نہ آتے، اور برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی سے کیا کرتے تھے۔ کسی شخص کی اصلاح مقصود ہوتی تو اسے برسر مجلس کبھی ملامت نہ کرتے۔ یعنی ہر خوبی ایک انسان کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ صرف علم ہی تھا، انسان مخلوق خدا کے ساتھ ایک انسان کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے، کیسے پیش آنا چاہیے، وہ ساری خوبیاں تھیں، یہاں تک کہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اتنے دیانت دار تھے آپ، اور لوگوں کے لیے اتنے مہربان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو امام بخاری کی زندگی سے کچھ سیکھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی عبادتوں کو رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔